انجیل مقدس کی تلاوت کے لیے ہم سب کھڑے رہیں گے۔ انجیل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یہ لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے۔ آج صبح کی عبادت انتہائی مبارک ہے، اس لیے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ہفتے بھر کی مصروفیات کے بعد ایک کلیسیائی خاندان کے طور پر خدا کے حضور میں فراہم ہوں، اس کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اور اس کو اپنا زندہ خدا مانتے ہوئے اپنی درخواستیں اور مناجاتیں اس کے حضور میں پیش کریں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سننے اور ان کا جواب دینے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس بات کا ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اس کے حضور سے کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تم مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے یہ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔
खुदावंद मेहरबान है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने अपने प्यार में अपनी जान फिदिये में दे दी ताकि हम उसके खून बहाए जाने के वसीले से उसके हो जाएं और उसके खरीदे हुए हो जाएं, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीद कर अपना नाम दिया और अपना बनाया और यूं हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे हैं। ये सब उसके फजल और उसके रहम की बदौलत है कि उसने ये स्टेटस हमें दिया, हमें नया नाम दिया और फिर हर रोज हमारी रहनुमाई करता और हमारी मदद करता है ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर अंजाम दें, उसके पाक कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को बसर करें और यूं हम खुदा के जलाल और गवाही का बाइस बने। आज का मौका भी उसके फजल की बदौलत है कि आज हम सब एक खानदान की सूरत में खुदा के हसूर में हैं, क्योंकि हम सब खुदा के घराने के लोग हैं। मेरी मुराद ये नहीं है कि हम हफ्ता भर खुदा से मुलाकात नहीं करते, हम हर रोज खुदा से बात करते और उससे मुलाकात करते हैं अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ मिलकर, अपने अजीजों के साथ मिलकर। लेकिन जो ईमान के रिश्ते हैं उसमें बंद कर हम खुदावंद के हुजूर में एक मुकद्दस मजमे की सूरत में उसके हुजूर में फराहम होते हैं। इसलिए आज का ये मुकद्दस मजमा जो हर अतवार चर्चेस में लगाया जाता है, ये खुदावंद की प्रस्तुत के लिए और खुदावंद के मकसद के लिए। तो खुदावंद ने हमें यह मौका फराहम किया है कि आज हम फिर से उसके हुजूर में फराहम होकर उसकी नेमतों को याद करके उसका शुक्र करें और अपनी दरख्वास्तें मुनाजात उसके हुजूर में पेश करें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। आज का दिन इस लिहाज से भी अहम और ये इबादत इस लिहाज से भी अहम है कि आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस बात का इल्म है, क्योंकि मैं जब ऑफिस में आज आया हूँ, चर्च ऑफिस में, तो वहाँ पर फादर्स के लिए काफ़ी तैयारी हुई है और विमेंस के लिए भी जो बहनें इस चर्च में खिदमत करती हैं। तो इससे मालूम होता है कि आज के दिन की मुनासबत से हर शख्स को इल्म है और उसकी मुनासिब तैयारी है। लेकिन जब हम ऐसे दिन मनाते हैं और ऐसे वाक़यात को और ऐसी इबादत में हाजिर होते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक मखसूस फोकस बनता है। जैसे हमने गुज़श्ता दिनों में मदर्स डे सेलिब्रेट किया, आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर हमने ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट की। जब हम ईद पेंतिकोस्त के लिए फराहम हुए तो हमारा पूरा फोकस रूहुल कुद्स की ज़ात पर था। जब हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया तो हमारा पूरा फोकस मदर्स की ज़ात पर, उनकी खिदमत पर, उनकी जिम्मेदारियों पर, उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत पर था। आज जब हम फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो आज हमारा पूरा फोकस फादर्स पर है। और जब कभी हम ऐसे दिनों को याद करते हैं जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, तो हम नौजवान बच्चे जो फादर्स के बच्चे हैं, उनकी औलाद है, हम आज के दिन अपने वालिद साहब के लिए बड़े बड़े जुमले बोलते हैं। हमारा बाप हमारा हीरो है, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। मेरा बाप मेरा अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, मुझे हर तरह के खतरे में संभालता है, हर तरह की मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता है। यस ऑफ कोर्स, यस इट इज, और ऐसा होना चाहिए। बाप मेरे लिए हर चीज प्रोवाइड करता है। ये जुमले जो नौजवान बच्चे हैं, ये जरूर आज के दिन अपने वालिद साहब से मिलकर अदा करेंगे और कर रहे होंगे। ये सारी बातें कहीं जज्बाती तो नहीं है कि हम ये बातें सिर्फ जज्बात की हद तक और इस दिन की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए अदा करते हैं। अगर हमारा बाप इतना बड़ा हीरो है, इतना बड़ा फैसिलिटेटर है, तो फिर उसका खौफ, हमारा रवैया अपने वालिद साहब के साथ क्या है, ये बातें भी आज ही के दिन गौर करने की है। फिर एक तल्ख हकीकत ये भी है
کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کی وجہ سے دکھی بھی ہیں کہ آج کے دن تو بچے بڑے اچھے جملے بولتے ہیں، لیکن عام زندگی میں وہ ماں باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو آج کے دن وہ ادا کرتے ہیں، اس کو ہیرو مانتے ہیں، اور ہیرو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ اپنے باپ کے ساتھ بلا وجہ اختلاف کر کے ان کا دل بھی توڑتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں۔ آج میں اس کا فوکس تھوڑا سا فادرز کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بچوں کی وجہ سے دکھی ہیں، لیکن بچوں کا یہ رویہ کس طرح سے بنا؟ شاید والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام نہیں دیا، شاید والدین نے اپنے بچوں کو اس طرح سے کیئر نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا مقصود تھا اور مطلوب تھا، کہ بچہ رفتہ رفتہ ایک ایسی ڈگر پر گروم ہو گیا کہ پھر اب وہ باپ کے ساتھ بھی اختلاف کرتا ہے اور ماں کی عزت بھی نہیں کرتا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی خیال ہوتا ہے۔ ایک مخصوص سمت میں اس کی میچیورٹی وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہے۔ میں آج دو ایسے شخصوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کی زندگی میں ایک تلخ تجربہ ہے، اور وہ دونوں باپ ہیں، اور ہم نے دو حوالہ جات پڑھے پرانے عہد نامے میں سے اور نئے عہد نامے میں سے۔ پرانے عہد نامے میں ایلی کاہن ایک باپ تھا، اور ایلی کاہن اپنی اولاد کے بارے میں بہت دکھی تھا، اور وہ اپنی اولاد کی ہر حرکت کو، ہر بات کو جانتا تھا۔ خدا نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ وہ جانتا ہے، پر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ فادر ہونا، جب کسی کو ہم فادر کہتے ہیں تو اٹ برنگس مینی ریسپانسبلٹیز اینڈ چیلنجز۔ باپ ہونا ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب کسی کو باپ کہا جاتا ہے تو اس کے بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں اس نے اپنے سیکریفیشل اسپرٹ میں جا کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم ماں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت دکھی ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے ہمارے لیے سفر کرتی ہے، لیکن باپ بھی کم سفر نہیں کرتا، باپ بھی دکھی ہوتا ہے۔ ایلی کاہن نے اپنے تجربے میں سے کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 3 باب جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، آپ کے پاس بائبل مقدس کھلی ہوگی۔ ایلی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کاہن تھا۔ کاہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دینی رہنما تھا۔ ایک عام ایماندار سے اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ وہ خدا کی تعلیم کا مبشر تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ لیکن واٹ اباؤٹ ہز اون فیملی، جس کی بابت خدا نے سیموئیل نبی سے بات کی، جس کا ذکر یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اور 12ویں آیت میں اس نے کہا، ان دنوں میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں، اور میں اس کی بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس بدکاری کو باپ جانتا ہے کہ میرے گھرانے میں کیا بری بات ہو رہی ہے۔ باپ ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام جو ذمہ داری کے طور پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف اپنے بچوں کو راغب کریں، جو ایلی کاہن نے نہیں کیا، اسی لیے وہ دکھی ہوا۔ مصرف بیٹے کا جو باپ تھا اس کے بھی چھوٹے بیٹے نے شرارت کی، اور بڑا بیٹا بھی نیگیٹو ہی سوچ رہا تھا،
تو گویا کہ جس کو ہم بڑا مظلوم باپ کہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر انجام دینے میں ناکام رہا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اپنا مال بتا، جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے۔ وراثت باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کو زندہ جیتے جی ہی مار دیا جب اس نے اپنا مال و متاع کا حصہ مانگ لیا، کیونکہ وراثت کا حصہ باپ کی وفات کے بعد ملتا ہے، اس پر اس کے بعد ہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب بیٹے نے باپ کے جیتے جی یہ مطالبہ کیا تو اس نے اپنے باپ کو جیتے جی ہی مار دیا، جس سے باپ دکھی تو ہوا، لیکن کہیں اس نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے۔ پھر جب بڑے بھائی کو چھوٹے بیٹے کے بھائی کے آنے کی خبر ملی تو اس کو بھی خوشی نہیں ہوئی۔ دیٹ مینس کہ بڑا بیٹا بھی اور چھوٹا بیٹا بھی خدا کی راہ پر نہیں تھے، اور ان کی گرومنگ جو ایلی کہن کے بیٹے تھے اور اس مصر باپ کے بیٹے تھے، اس باپ کے بیٹے تھے، ان کی تربیت میں کہیں فرق رہ گیا، ان کی گرومنگ میں کہیں فرق رہ گیا، اور اب باپ اپنی اولاد کے لیے خود کو کوستے ہیں اور وہ دکھی ہوتے ہیں۔ اور ایلی اور اس باپ کے ایکسپیرینس میں سے پہلی بات جو میرے سامنے آتی ہے اور میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت خدا کی راہ پر کریں، کیونکہ کلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت اس راہ سے کریں کہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہ مڑے۔ یہ سب باپ کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ہوا، جو دو خاندانوں کے اولاد جو ہے وہ صحیح سمت پہ گروم نہیں کی۔ سو پہلی بات جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین کو جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ اس سٹیج پر نہیں ہے کہ ایلی اب ان کو سمجھا سکے۔ مصرف بیٹے کا باپ بھی اب ان کو سمجھانے سے قاصر ہے، صرف اب ان کی اپنی محبت کا ان کو احساس دے رہا ہے کہ آئی لو یو، لیکن محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ریسورسز اپنے بچوں کو دے دیں، ریسورسز سے زیادہ تعلیم و تربیت کا پہلو جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ آج بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے اور ہم اپنے بچوں کو بہت پیسے دیتے ہیں، ہم ان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر باپ نے کہیں صبح جلدی نکلنا ہو تو بیٹے سوئے ہوئے بیٹے کے تکیے کے نیچے اس کی پاکٹ منی رکھ جاتا ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ رکھ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وقت کبھی نہیں دیتا، اس کو فیلوشپ اپنی کبھی نہیں دیتا۔ ایلی نے بھی یہی کیا اور مصرف بیٹے کے والد صاحب نے بھی یہی کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو ریسورسز دیے، ان کو فیسلٹیز دی، لیکن ان کو وقت نہیں دیا، ان کو فیلوشپ نہیں دی، رفاقت نہیں دی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا۔ انہی پیسوں سے، انہی مسائل سے وہ اس راہ پر چل پڑے جو راہ خدا کی نہیں تھی۔ مصرف بیٹا جو تھا، چھوٹا بیٹا جو تھا، اس نے اپنا مال بد چلنے میں اڑا دیا، وہ بد چلن تھا اور باپ کے سامنے ہی وہ بد چلنے کا شکار ہوا، باپ کے سامنے رہتے ہوئے ہی وہ گمراہی کا شکار ہوا۔ باپ کے ساتھ ہی پلا بڑا، اسی کے ساتھ میز پر کھانا کھاتا تھا، اسی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کی پرواہ کیوں نہیں کی کہ اب وہ بیٹا سرکش ہوا ہے۔ ایلی کے بچے بھی اسی طرح سے گئے۔ کوئی بچہ ایک پل میں یا 2 دن میں یا 1 ہفتے میں خراب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک سیریز آف اگنورینس ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے۔ ماں باپ آج کا یہ المیہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کو اپنے وسائل دیتا ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ ہم کسنگ اینڈ کیشنگ پیرنٹس ہیں، ہم بچے کو کس کرتے ہیں اور اس کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ جاتے ہیں، رات کو اس وقت آتے ہیں گھر واپس جب بچہ پھر سو رہا ہوتا ہے۔
زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہم ان کو ٹائم دیں، ہم ان کو فیلوشپ دیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، تب ہی جا کر ہم اپنے بچوں سے کچھ بہتر توقع کر سکتے ہیں۔ دس از دا میٹر آف ریسپانسبلٹی آف اے فادر۔ آج ہم بہت کوستے ہیں، جو والدین ہیں، باپ ہیں، دکھی بھی ہیں، کوستے بھی ہیں کہ ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے وقت کتنا گزارا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا ہے لیکن وقت نہیں دیا۔ تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس راہ سے کریں کہ وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہ مڑے، اور وہ راہ جو ہے وہ خداوند کی راہ ہے، خداوند کے ساتھ چلنے کی راہ ہے۔ دوسری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف خداوند کی راہ پر بچوں کی تربیت کرنا ہے بلکہ بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے۔ بچے بہت دفعہ غلطی کرتے ہیں، جب وہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم مشرق کے لوگ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس وقت ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے اور کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ وہ اسی طرح سے کرتے کرتے وہ اپنی اس عادت میں، ان باتوں میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو لفظ ڈسپلن کا ہے، ایلی نے بھی نہیں کیا ڈسپلن، اور مصرف بیٹے کے باپ نے بھی ڈسپلن نہیں کیا۔ جب مصرف بیٹا واپس آیا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھی پوشاک اس کو پہناؤ، اس کو انگوٹھی پہناؤ، اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ اس نے اپنے ریسورسز تو اس کو دے دیے، لیکن اگر اس کو رفاقت بھی دی ہوتی، وقت بھی دیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اس کو ڈسپلن کیا ہوتا۔ ڈسپلن لفظ بڑا کامن سا ہے آج کل ہمارے کورسز میں، جو ہمارے تدریسی کورسز ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جو ایکس جنریشن کے لوگ ہیں وہ اسٹڈیز میں تھے، جن میں بھی شامل ہوں، پادری صاحبان بھی اس میں شامل ہیں، تو تدریس کے بارے میں ایک مضمون آتا تھا، اور اس بابت جو بھی لیسنز ہوتے تھے ان میں دو لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے تھے، تعلیم و تربیت۔ اب تربیت کا لفظ کہیں غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم تعلیم دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، ڈسپلن نہیں کرتے۔ اور خدا کا کلام یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈسپلن کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم اس کو سمجھنے میں کمزوری کا شکار رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن از اے میٹر آف ٹو کانٹ چھانٹ۔ آپ کبھی یہاں باہر نکلتے ہیں، آپ کا مالی پودوں کو، جو جھاڑیاں ہیں ان کو ٹرم کرتا ہے، اور پھر وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ ایک شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ آپ کیتھیڈرل جاتے ہیں، کیتھیڈرل کا جو فرنٹ گارڈن ہے، ہمارا مالی بہت ایکسپرٹ ہے، بہت محنتی ہے، اس نے بہت ساری شکلیں بنائی ہوئی ہیں، کہیں اونٹ کی شکل بنائی ہے، کہیں مریم کی وہ بنایا ہوا ہے، کہیں یوسف کو کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں مجوسیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، باقاعدہ اونٹ بنا کر اس پر ایک مجوسی بھی بٹھایا ہوا ہے۔ تو اٹ ریکوائرز اے لانگ کنٹینیوس اسٹرگل۔ اس نے ان جھاڑیوں، اگر ان کو کانٹ چھانٹ نہیں کرتا تو وہ شکل اختیار نہیں کرتے، وہ ایک جھاڑی نما ہوتے۔ جب ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کی کانٹ چھانٹ نہیں کرتے، تو وہ جھاڑی کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جھاڑیوں کو کاٹنے کے بعد ہی ان کو ایک شکل ملتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا بچہ ہے، یہ ایک ڈسپلنڈ بچہ ہے، یہ ایک تربیت یافتہ بچہ ہے۔ جب ہم کانٹ چھانٹ نہیں کرتے تو وہ اس جھاڑی کی مانند ہو جاتا ہے جس پر مالی نے کبھی کام نہیں کیا، اور اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی ہے، جب مالی اس پر کام کرتا ہے تو اس کو شکل دیتا ہے۔ والد کا کام ہے ذمہ داری کے ساتھ اس کو ایک شیپ دے، اور شیپ ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایلی تو کاہن تھا، اس کے بچوں کی تربیت بھی اسی راہ سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ کاہن نہ ہوتے تو کم از کم کاہنوں جیسے ہوتے، وہ کاہنوں جیسے بھی نہیں تھے، ان کی زندگی کلام کے مطابق نہیں تھی، اس لیے کہ ایلی کاہن نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا۔
اس نے ڈسپلن کے پہلو کو ان کی پرورش میں کہیں غائب کر دیا. یہ بڑی ذمہ داری ہے جو کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. جیسے سیموئیل کی پہلی کتاب کا 3 باب اس کی 11ویں اور 14ویں آیت میں ڈسپلن کے نہ ہونے پر فوکس کیا گیا ہے کہ ڈسپلن نہیں کیا گیا. دیکھیے میرے ساتھ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے کو ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بننا چاہیں گے. یہ جو کانوں کا بنانا ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ڈسپلن میں لاپرواہی کی گئی اور کوتاہی کی گئی. ہر شخص اس بات کی حقیقت کو جانے گا کہ یہ انڈسپلن لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں آخر تک پورا کروں گا جو میں نے کہا ہے. میں اسے بتا چکا ہوں. I have taught him. میں نے اسے بتایا لیکن اس نے نہیں کیا. لوگوں کی تربیت کر دی لیکن اپنے گھرانے کی فکر نہیں کی. اور میں اس وقت آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں جو تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول نے رقم کیا. گو کہ یہ حوالہ کاہنوں کے بارے میں ریلیجس لیڈرز کے بارے میں اس نے لکھا. لیکن پترس تو یہ بات کہتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. وہ تمام ایمانداروں کو کاہنوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. تم ایک مقدس قوم ہو. تم خدا کی خاص ملکیت ہو. اور وہ کاہنوں کے فرقے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت بلکہ 5ویں آیت. اور کہتے ہیں کہ نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. یہ توقع تو ہر ایماندار سے ہے صرف خادموں سے نہیں ہے. گو کہ پولس رسول اس وقت تیموتھیوس کو جو کہ خدا کا خادم تھا اس سے مخاطب ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو ایمانداروں سے بھی توقع کی گئی اور ان سے مطالبہ کیا درگوار کی گئی ہے. گل مچانے والے نہ ہو. گل مچانے والے یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو, نہ تکراری نہ زردوست. 4 آیت اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. یہ ہر باپ کے لیے ہے, یہ صرف کاہن کے لیے نہیں ہے. گو کہ کاہن ہی کو لکھا گیا لیکن خدا کیا والدین سے یہ توقع نہیں کرتا اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو. He should be a very good administrator, منتظم ہو, انتظام کرنے والا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھنے والا ہو. تابع رکھنے والا ہو. تابع کا مطلب کنٹرول کرنا نہیں ہے. تابع کا مطلب ان کو ڈسپلن کرنا ہے, اپنا ان پٹ دینا ہے ان کی زندگی میں, ان کے خیالات کی درستگی کرنی ہے, ان کے کاموں میں درستگی کرنی ہے. بہت دفعہ بچے درست سمجھ پہ نہیں سوچ رہے ہوتے لیکن ان کے خیالات کی درستگی کرنا ضروری ہے. بچوں کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہے, بچوں کو ڈسپلن کرنے کی بات ہے. اپنے گھرانے کو ڈسپلن. 5ویں آیت تو بہت سخت آیت ہے. جب کوئی اپنے گاڑی کا بندوبست نہیں کرنا جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. وہ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے. یہ آیات پولس رسول نے بڑے بوجھ کے ساتھ تیموتھیوس کو لکھی جو کہ ایک ریلیجس لیڈر تھا لیکن ہر ایماندار باپ ہوتے ہوئے ایک ریلیجس لیڈر ہے. جو پہلی بات ہم نے کہی کہ خدا کی راہ پر اس کی ہدایت کر, یہ کاہن کی ذمہ داری ہے. اور شرعی دور سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا وہی کاہن ہوتا تھا. ابراہیم نے گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے قربانی گزرانی جو شریعت کے زمانے میں آ کر کاہنوں کی ذمہ داری بنی. ہر والد اپنے گھرانے کا کاہن ہے. اسی لیے خدا والدین سے یہ توقع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کی راہ پر کریں,
उनको खुदा की राह पर चलने के लिए अपॉर्चुनिटीज मुहैया करें, उनको डिसिप्लिन करें खुदा के कलाम की रोशनी में। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत उनको तालीम देना है, क्योंकि हम चर्च हैं, हम कलीसिया के लोग हैं। और पौलुस रसूल ये बात कहता है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। डिसिप्लिन योरसेल्फ एंड डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन इन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के ज़हन और सोच के मुताबिक हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो फिर ही जाकर हमारे बच्चे उस राह पर होंगे जो हम चाहते हैं, जो खुदा चाहता है। क्योंकि बाप जो है वो खुदा बाप का नुमाइंदा है इस दुनिया में, और खुदा बाप की रिफ्लेक्शन दुनियावी बाप में देखने के लिए खुदा हमें तैयारी देता है और हमें एनकरेज करता है, हमें चैलेंज करता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरे अंदर खुदा बाप की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। वो तो बहुत जिम्मेदार है, वो बहुत केयरिंग है, वो वक्त पर मेरी तरबियत करता है। जैसे एली काहन के बच्चों को उसने तरबियत किया, उसने कहा कि मैं इनके साथ ये करूंगा क्योंकि इन्होंने गलत किया है। लेकिन हम अपने बच्चों की गलती के ऊपर उनको सरजनिश नहीं करते, हम उनको नजरअंदाज करते हैं। और जो बाप अपने बेटे से लाठी को बाज रखता है वो अपने बेटे से दुश्मनी करता है। हम बच्चों की तरबियत करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुशर्रफ बेटे का सा बेटा पैदा होता है और बड़ा होकर अपना रवैया इख्तियार करता है, पर पीछे बाप का एक रोल है। आज के दिन वालिदैन को इन बातों के लिए अपनी जिंदगी को और अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही को रिव्यू करने की जरूरत है। बच्चों पर नजर रखें। और आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है। और हम आज के दौर में 2-3 चीजों पर बहुत ग्रम्बल करते हैं, और बच्चे भी ह्यूमन राइट का नाम लेकर तो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, और वालिदैन इसका डिफरेंस कायम करके उनको नहीं बता पाते कि डिजायर इज नॉट अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। हम अपनी ख्वाहिशों को ह्यूमन राइट के जिम्मे में डालकर पूरा करते हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर बच्चे वालिदैन से गुस्ताखी करते हैं, इसलिए कि वालिदैन ने ह्यूमन राइट्स की सही डेफिनेशन उनको नहीं दी और ह्यूमन डिजायर की बाबत उनको वाज़ेह नहीं किया। और दुनिया भर में यही हो रहा है कि दुनिया में ह्यूमन डिजायर को ह्यूमन राइट के नाम से पूरा किया जा रहा है, जबकि ह्यूमन राइट इज द थॉट ऑफ गॉड, और वो खुदा के कलाम में जिक्र हुआ है। लेकिन हम वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी है, बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस डिफरेंस को बच्चों के सामने रखे कि ह्यूमन डिजायर कैन नॉट बी द ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी द ह्यूमन डिजायर। तो ह्यूमन डिजायर को आप पूरा करने के लिए ह्यूमन राइट्स का शेल्टर ना ले। अगर बच्चे को बात करते हैं, बाप नहीं मानता, तो बच्चे कहते हैं ये मेरा ह्यूमन राइट है, लेकिन उनको वाज़ेह करें, उनको बताएं कि व्हाट इज ह्यूमन राइट। हम अपने मां बाप से गुस्ताखी करते हैं, लेकिन हमें उनके इस रवैये की करेक्शन के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास कर्ज नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत, मैं कई दफा सोचता हूं कि आजकल बच्चे इस बात को बड़ा करते हैं, बात जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है। जनरेशन गैप इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, जनरेशन गैप इज नेचुरल। एक बच्चा पैदा होता है, 18 साल की उम्र में जाकर उसकी शादी होती है, फिर 19वें साल में जाकर उसके एक बेबी पैदा होता है, तो उस बेबी और उसके बाप के दरमियान 19 साल का जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप तो नेचुरल है, और नेचुरल चीजें प्रॉब्लमैटिक नहीं होती। पर एक खानदान में रहते हुए बाप और बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। जनरेशन गैप का प्रॉब्लम नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, और मिसअंडरस्टैंडिंग टाइम ना देने और रफाकत ना रखने की बदौलत है, और खुदा के कलाम की तरफ राग़िब ना करने की बदौलत है। हम अपने बच्चों को वालिदैन होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये बहुत अहम है। जो वालिद साहब हैं
وہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کا کاہن مانے اور کاہن ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے کلام کے مطابق تربیت کرے۔ ہر باپ اپنے خاندان کا ہیرو ہوتے ہوئے ان کو ہر مشکل میں پروٹیکٹ کرے اور اس کا فیسیلیٹیٹر ہوتے ہوئے ہر چیز اپنے بچوں کو وقت پر مہیا کرے اور اتنی ہی کرے جتنی ان کی ضرورت ہے۔ ہم بہت دفعہ بچوں کی خواہشیں پورے کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا بھی ایمانداروں کی خواہشیں پوری نہیں کرتا، خدا ایمانداروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور ہمیں ضرورت کو اور خواہش کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر باپ اس بات پہ تنگ ہے کیونکہ بچوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے۔ ضرورتیں تو تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے بچوں کی ضرورتوں کو ان کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، وہ ضرورتوں کو جانتا ہے، خواہشیں اس کے ایجنڈے پر نہیں ہیں۔ خواہشیں ہمارے اپنی زندگی کی پیداوار ہے، اور یعقوب کہتا ہے کہ خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، خواہشیں گناہ کو جنم دیتی ہیں۔ تو اس میں باپ کو چاہیے کہ وہ ضرورت اور خواہش میں فرق کر کے اپنے بچوں کو بتائیں اور سمجھائیں، تب ہی جا کر خاندان خوشحال ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور خداوند کے لیے ترقی کرتے ہیں۔ والدین اور خاص طور پر باپ کی آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں تو باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کاہن ہوتے ہوئے، وہ ہیرو ہوتے ہوئے پروٹیکٹ کرے، وہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہوئے ہر ضرورت کو پورا کرے، خواہشوں کو اور ضرورتوں کو ڈفرینشیٹ کر کے ان کو سٹاپ کرے۔ دس از ناٹ یور نیڈ، دس از یور ڈیزائر۔ اور ہم سب جو بچے نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کو فرق رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دن یوں ہی ہمارے گھر کے سامنے پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر ایک چھوٹے سے منی مارٹ ہے، تو مدت سے ہم اس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں تو آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک دن یوں ہی میں منی مارٹ پہ کھڑا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے بہت ساری چیزیں اٹھائی اور شاپر میں ڈال کے تو اس پر کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ اس کا بل بن گیا کوئی 10,000 روپیہ۔ دکاندار نے چیزیں دی اور پیسے لے لیے۔ وہ نکل کے گیا تو مجھے کہتا ہے، سر یہ جو کچھ لے کر گیا نا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ ساری اس کی ڈیزائرز تھی، ان کے بغیر اس کی زندگی کنٹینیو ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی خوشحال بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا کیا تھا میں وہ لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم جب سٹور میں جاتے ہیں تو کیا کیا چیز پک کرتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں اٹھاتے، ہم اپنے ڈیزائر کی چیزیں اٹھاتے ہیں، اسی سے ہمارے فائنانسز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا خواہش ہے۔ اگر ہم یہ بات اپنے بچوں پر واضح کر پائے تو بچے بہت ہی خوبصورتی سے گروم کریں گے اور اپنے خاندان کی ترقی اور خداوند کی کلیسیا کی مضبوطی اور ترقی کا باعث بنیں گے۔ خداوند سے میری بڑی دعا ہے کہ خدا والدین کو اور خاص طور پر جو باپ ہے، جو والد صاحب ہے، ان کو اپنے خاندانوں کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے مضبوط کرے، حکمت اور دانش دے اور جرأت اور دلیری دے۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو فیس نہیں کر پاتے اپنی کمزوریوں کے باعث۔ اپنے باپ ہونے کا اختیار کا احساس رکھیں، باپ کا ایک بڑا اختیار ہے۔ اگر ہم نے اس اختیار کو نہ استعمال کیا تو خاندان اپنی راہ پر چلیں گے، بچے اپنی راہ پر چلیں گے۔ تو آج کا دن والد صاحب کو اس بات کی طرف آگاہی دیتا ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کی سوچ میں میچور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ڈسپلن کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت گزر جائے